بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عمرہ کرنے کے عزم کرنے والوں یعنی عازمین عمرہ، مختصر طور پر اس مجلس میں عمرے کا طریقہ اور اس سے متعلقہ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمرے کی ادائیگی میں ان احکام اور آداب کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ عمرہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اور اس کے فضائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ یہاں اس مجلس میں فضائل وغیرہ سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف عمرے کی کیفیت اور عمرے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے احکام اور مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی میں یعنی تھیوری کے طور پر زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بلکہ ایک عملی سلسلہ کس طریقے سے ایک شخص کو عمرہ کرنا چاہیے، آغاز سے لے کر کے عمرے کے آخری کام کی تکمیل تک آپ کے سامنے اس کی کیفیت ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ حج ہو یا عمرہ یا دیگر عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی ریاکاری اور دکھاوا سے اسے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ آپ یوں سمجھیں کہ عمرے میں مجموعی طور پر کل 4 کام ہیں۔ 4 کام انسان کر لے تو اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ عمرے کی فضیلت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمکنار بھی ہوگا۔ 4 کام سرسری طور پر: نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، اور نمبر 4 حلق یا قصر کرنا یعنی سر کے بال چھوٹے کروانا چاروں طرف سے، پورے سر سے، یا پورے بالوں کو موڑ دینا، سر کے پورے بال اتار دینا۔ یہ 4 کام ہیں۔ ان چاروں کاموں کی تکمیل عمرے کی تکمیل ہے اور یہ مستقل عبادت ہے جس کے فضائل اور احکام باقاعدہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کو ابتداءً یہاں سے کام شروع کرنا چاہیے کہ عمرہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ احرام باندھنا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، 4 کاموں میں سے پہلا کام میقات سے احرام باندھنا ہے۔ میقات کیا ہے؟ میقات 2 طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک زمانی اور ایک مکانی۔ زمانی کا مطلب ہوتا ہے عمرے کے ادائیگی کا وقت اور موسم، اور مکانی کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عمرے کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، پورے سال میں چاہے جب عمرہ کیا جا سکتا ہے سوائے حج کے ایام کے۔ جب حج کے ایام مکمل، حج کے ارکان کی تکمیل کے درمیان رہے گا، اس وقت عمرہ نہیں کر سکے گا، بقیہ پورے سال کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی زمانی میقات ہے۔ مکانی میقات کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے والا شخص کہاں سے احرام باندھے گا۔ احرام کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ عام طور پر احرام جب کہا جاتا ہے تو لوگ سن کر کے یہ سمجھتے ہیں وہ 2 چادریں جو عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا استعمال کرتا ہے، ایک نیچے پہن لیتا ہے
لنگی کی جگہ پر یا پینٹ پیجامے کی جگہ پر، اور ایک اوپر قمیص یا شرٹ کی جگہ پر، کرتے کی جگہ پر اوڑھ لیتا ہے۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ یہ احرام نہیں ہے بلکہ یہ احرام کا کپڑا ہے۔ یہ دونوں چادریں احرام نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں چادریں احرام کی چادریں ہیں، احرام کے دو کپڑے ہیں، جن کپڑوں میں ہمیں حج یا عمرے کا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دونوں چادریں جو سلی ہوئی نہیں ہیں، یعنی انسانی جسم کی شکل و صورت میں نہیں سلی ہوئی ہیں، یعنی اس میں آستین نہیں بنی ہوئی ہے، کالر نہیں بنا ہوا ہے، گلے کو داخل کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا ہے، پینٹ پیجامہ کی طرح سے پیر کی جگہ نہیں باقاعدہ کاٹ کر کے بنائی گئی ہے، البتہ کپڑا تو وہ ہی ہے اور وہ سلا ہوا نہیں ہے جسم کے ڈھانچے کے مطابق۔ تو یہ دونوں چادریں جو ہیں یہ احرام نہیں ہے بلکہ احرام کا کپڑا ہے۔ عام طور پر لوگ احرام کہتے ہیں، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ احرام کے کپڑے لے کر کے آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں احرام لے کر کے آ گیا ہوں، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی۔ احرام کیا ہے؟ لیکن یہ تو احرام کے کپڑے ہو گئے، احرام کیا ہے؟ احرام کیا چیز ہے؟ اصل میں احرام نام ہے حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہونا۔ حج یا عمرے میں داخل ہونے یعنی حج یا عمرے کی عبادت میں انٹری کرنے کا کام، اس کو احرام کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں انٹری کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے آدمی نماز کی عبادت میں انٹری کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ احرام ہے۔ احرام اور تحریم دونوں ایک معنی میں ہیں۔ تحریم، تکبیر تحریمہ یعنی وہ اللہ اکبر جس کو کہنے کے بعد ایک نمازی کے لیے باہر کے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہو چکا ہے، اب حج و عمرے کی عبادت کے علاوہ کے جو کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے، ان کاموں کا کرنا اس کے لیے جائز نہیں رہ گیا ہے، وہ چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں، حرام ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی یہ چیز کہ احرام کا معنی کیا ہے۔ اب احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرے کے اندر، حج یا عمرے کے اندر انٹری کرنے والا کام احرام کہلاتا ہے۔ حج اور عمرے میں انٹری کرنے کے لیے کام کیا ہے؟ حج میں انٹری کر رہا ہوں مثال کے طور پر، تو آدمی کو اللہم لبیک حجن کہنا پڑتا ہے، یا لبیک اللہم حجن، اس طرح کہہ کر کے وہ حج کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور باہر کے کام نہیں کر سکتا، دوسرے کام۔ ایسے ہی عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے احرام کرے، یعنی عمرے کی عبادت میں انٹری کرے، داخل ہو، اور اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہم لبیک عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ، جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ عمرے کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا احرام ہے، جیسے اللہ اکبر کہنا نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، ایسے ہی یہ الفاظ، یہ کلمات ان عبادتوں میں داخل ہونے کے لیے احرام ہے۔ تو یہ ہے احرام۔ اور جو دو کپڑے پہننے کے لیے بلا سلے ہوئے مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے حج اور عمرے کی عبادت کرنی ہوتی ہے، یہ احرام نہیں ہے بلکہ احرام کے کپڑے ہیں۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد، اس وضاحت کے بعد ہمیں یہاں سے بات سمجھنی ہے کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر آدمی غسل کرتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ غسل کرنے، نہا لے، دھو لے، صفائی ستھرائی کر لے، اور نہانے دھونے کے بعد، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد، دو بغیر سلی ہوئی چادریں، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں، پینٹ، شرٹ، کرتا، پیجامہ، جبے وغیرہ جو سلے ہوئے ہوتے ہیں انسانی جسم کے ڈھانچے کے حساب سے، ایسے کپڑے نہ ہوں، بلکہ دو کھلی چادریں ہوں، ایک کو ازار کی جگہ پر یعنی تہبند اور لنگی کی جگہ پر، اور ایک کو قمیص کی جگہ پر اوپر اوڑھ لیا جائے۔ یہ مرد کا لباس ہے، یہ مرد کا احرام کا کپڑا ہے۔ اس میں اس کو اپنی عبادت انجام دینی ہے، عمرہ ہو یا حج ہو۔ عمرے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے اب اس نے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، غسل کر لیا، نہا دھو لیا، صفائی ستھرائی کر لیا، اور اس نے اپنے جسم کے اوپر خوشبو وغیرہ بھی لگانا چاہا تو لگا لیا، اس کی پوری اجازت ہے، کیونکہ ابھی جب تک وہ اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عمرے کی عبادت میں داخل نہیں ہوتا تب تک اس کے لیے یہ سب پابندیاں نہیں ہیں، یہ سب پابندیاں نہیں ہیں۔ وہ خوشبو لگا سکتا ہے،
وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، وہ بال کاٹ سکتا ہے، جبکہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی حج اور عمرے کی عبادت میں انٹری کرنے کے بعد کچھ چیزوں کی پابندی عائد ہو جاتی ہے، جس سے حالت احرام میں یعنی حج اور عمرے کی عبادت میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جس کو محظورات احرام یعنی حالت احرام کے میں ممنوع چیزیں، احرام کی حالت میں جو چیزیں منع کی ہوئی ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، یہی اس کا نام ہے، محظورات احرام، ممنوعات احرام۔ میرے بھائیوں، اب اس نے گھر سے ہی نہا دھو کر کے دونوں چادریں اوڑھ لی، پہن لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا وہ چلا جائے اور اس کے بعد جو میقات ہے یعنی 5 جگہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائی ہیں، جہاں سے مختلف علاقے کے لوگ پورب، پچھم، اتر، دکن جس بھی سمت سے آنے والے حجاج ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں، ان کو ان 5 جگہوں سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احرام باندھنا چاہیے، یعنی حج اور عمرے کی عبادت میں انٹری کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں ہم لوگ ہیں اور ہندوستانی کو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جس میقات سے، مکانی میقات یعنی جس جگہ سے حج اور عمرے کی عبادت میں انٹری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نام تو نہیں لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صرف اور صرف 5 جگہوں کا نام لیا اور ان کے ساتھ چند ملکوں کا نام لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 جگہیں ان 5 ملک کے لوگوں کے لیے ہیں اور ان سب کے لیے ہیں جو ان 5 جگہوں سے گزریں۔ مثال کے طور پر یمن کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ان کے لیے یلملم سے احرام پہننے کا حکم ہے۔ یلملم اس وقت اس کا نام السعدیہ ہے، سعودی عرب کے علاقے میں اس وقت جو اس کا نیا نام ہے وہ ہے السعدیہ۔ سعدیہ ایک بستی ہے، اسی حساب سے اس کا نام رکھا گیا۔ یلملم اس کا اصل نام ہے پرانا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اور اس کے پہلے سے ہے۔ یلملم یمن والوں کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں سے احرام باندھیں گے۔ ہندوستان کے لوگ جب حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو ان کا جو روٹ ہے، فلائٹ کا روٹ، جہاز کا، وہ وہی روٹ ہے، اسی روٹ سے وہ بھی سفر کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یلملم سے ہی احرام باندھنا ہے، یعنی وہاں سے ہی ان کو بھی حج یا عمرے کی نیت کرنی ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے انٹری کے لیے اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن کہنا ہے۔ زبان سے نیت کرنا جس طریقے سے نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے جائز نہیں ہے، ثابت نہیں، ایسے ہی حج و عمرے کے لیے بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن کہنا یہ زبانی نیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان عبادتوں میں داخل ہونے کے الفاظ اور ورڈز ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھائے ہیں، اس کے ذریعے سے عبادت میں انٹری کریں گے۔ اس کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے ہی یہ دونوں کپڑے پہن کے چلے گئے یا سعدیہ یلملم کے قریب پہنچے، ہم فلائٹ میں ہوں گے تو فلائٹ کی طرف سے جو ایسی فلائٹیں ہوتی ہیں جس میں سارے عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان فلائٹوں میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد، 20 منٹ کے بعد، 25 منٹ کے بعد ہم لوگ میقات کے مقابل سے گزریں گے۔ ظاہر ہے کہ میقات وہ زمین کے اوپر ہے اور ہم کافی اونچائی پر، بلندیوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بالمقابل جو وہاں سے گزریں ان کے لیے بھی وہی جگہ، ہم آسمان کی فضاؤں میں وہاں سے گزریں گے اس کے بالمقابل سے، تو وہاں پر ہم گزرتے ہوئے اللہم لبیک عمرتن کہہ لیں گے، اللہم لبیک عمرتن کہہ لیں گے۔ اس طریقے سے ہم عمرے کی عبادت میں داخل ہو جائیں گے اور عمرے کے 4 کاموں میں سے ایک کام کمپلیٹ بھی کر لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنا، ہم نے میقات سے احرام باندھ لیا اور احرام کر لیا، یعنی لبیک عمرتن کہہ کر کے عمرے کی عبادت میں ہم نے انٹری کر لی۔ اب اس کے بعد یعنی احرام کر لینے کے بعد، یعنی عبادت میں داخل ہو جانے کے بعد اب ہمارے اوپر کئی ایک طرح کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے آپ نے سن لیا کہ یہ جو دونوں چادریں ہیں بلا سلے ہوئے 2 کپڑے، یہ مردوں کے احرام کے لیے ہیں، یعنی مردوں کے لیے یہ کپڑے بتائے گئے ہیں جو بلا سلے ہو۔ عورتیں اس حکم سے باہر ہیں، عورتیں کوئی بھی لباس جو سادہ سودہ ہو، اس میں زیادہ رنگ برنگا معاملہ نہ ہو یا وہ زینت کا سبب نہ ہو، اس کی وجہ سے بناؤ سنگار یا لوگوں کی نظریں اس کے اوپر نہ پڑیں، سادہ صاف ستھرا اور سیدھا سادہ کپڑا ہو، ایسا کوئی بھی کپڑا پہن لیں، اور حجاب مطلب جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے اس کی جسم ڈھکا رہے، ستر رہے، کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو، ایسا کوئی بھی کپڑا وہ پہن لیں، وہی ان کا احرام کا لباس ہے۔ البتہ کچھ پابندیاں جو عائد ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مردوں کے لیے مثال کے طور پر
मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, निकाह करना, निकाह का पैगाम देना मना है। मिसाल के तौर पर ऐसे ही मर्दों औरतों सबके लिए खुश्की का शिकार करना मना है। मिसाल के तौर पर खुश्की का शिकार नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और ख़ुद कुरान करीम की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। ऐसे ही नाखून काटना, बाल काटना, तोड़ना, जिस्म के बाल, कहीं के भी बाल हों पूरे जिस्म में, एक ही हुक्म है। ये सारी चीज़ें मर्दों के लिए भी मना है, औरतें के लिए भी मना है। ऐसे ही औरतों के लिए सर ढांकना जायज़ है, मर्दों के लिए सर ढांकना मना है। औरतों के लिए सर ढांकना जायज़ नहीं, बल्कि गोया कि असल हालत के एतबार से जो हर सूरत में उसके लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है, वही एहराम की हालत में भी फ़र्ज़ है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर निकाह करना या निकाह का पैगाम देना, इस हुक्म में दोनों हैं। और मर्दों औरतों के लिए यही सब हुक्म है कि आपस में सोहबत नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, किसी भी तरह की शहवत का कोई काम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मर्दों औरतों सबके लिए हैं। एक मसला ये बाकी बच जाता है कि मर्दों को सर ढांकने से मना किया गया है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई चीज़ ऐसी सर के ऊपर रखी जाए जो सर के ऊपर चिपकी हो, उससे चिपकी हुई हो, टच हो, तो इस तरह से सर को ढांकना मना है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मोहरिम ने सर खोल रखा है, उसके ऊपर छत है, या गाड़ी की छत है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, उसके सर के ऊपर छत है, ये पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं, इसको सर ढांकने का हुक्म नहीं लगता। ऐसे ही मिसाल के तौर पर किसी हज या उम्रा करने वाले को अपना सामान सर पर लेकर के ढोने की नौबत आ जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसे ही सिले हुए कपड़े पहनने से मना किया गया है मर्द को, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है कि वो एहराम को अच्छी तरह से बदन में बांधे ताकि वो खिसक ना जाए, बेपर्दगी ना हो जाए, उसके लिए बेल्ट इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कर सकता है। चश्मा इस्तेमाल कर सकता है मिसाल के तौर पर। ऐसे ही घड़ी इस्तेमाल कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से, कोई मसला नहीं है। जब उसको ज़रूरत पड़े बिला तामुल वो अपने एहराम के कपड़े बदल सकता है, गुस्ल कर सकता है, नहा सकता है, धो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। कोशिश ये करे कि अपने अख्तियार से उसके सर के बाल न टूटें, उसका नाखून न टूटे। ये उसकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे इस तरह की चीज़ें उससे ना होने पाए। इन पाबंदियों के बाद अब उसके बाद एक काम हो गया एहराम की हालत में, हम एहराम की हालत में आ गए, यानी इबादत में हम दाखिल हो चुके हैं। अब अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन कहने के बाद मुस्तकिल तौर पर मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी दोनों के लिए ये हुक्म है कि दोनों ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का तलबिया बुलंद करें। तलबिया की कलिमात, तलबिया के अल्फाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्का ला शरीका लक। ये वो तलबिया की कलिमात हैं जो तौहीद का तलबिया है। अहल्ल बित्तौहीद, जाबिर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि तौहीद का तलबिया किया, तौहीद की आवाज़ बुलंद की। अलबत्ता ये चीज़ जहन में रखना है कि औरतों को धीमी आवाज़ से ये तलबिया पुकारना है, खुद वो सुने, अपने आप को सुनाएं, दूसरों को न सुनाएं, इस तरह से उनको पढ़ना चाहिए। मर्द ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बुलंद करके तलबिया की कलिमात को पढ़ते रहें। ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि तवाफ़ की शुरुआत ना हो जाए। तवाफ़ शुरू करने से पहले पहले उम्रा करने वाले, उम्रा करने वालों की बात चल रही है, क्योंकि हज करने वालों के अहकामात अलग हैं। उम्रा करने वाले जब खाने काबा का तवाफ़ शुरू करेंगे, तवाफ़ शुरू करने से पहले पहले तलबिया पुकारना बंद कर देंगे, उस वक्त तक तलबिया पुकारते रहेंगे। यह है। उसके बाद अब एक काम हो गया, अब हमें मक्का पहुंचना है। मक्का पहुंचने के बाद अपने बिल्डिंग में, अपनी रिहाइश में, जहां भी होटल है, जो भी है इंतज़ाम रहने सहने के लिए, वहां पर आदमी अपने सामान वगैरह रख ले और पूरे तौर पर मुतमईन हो जाए। कोई मामला है तकान का या किसी और तरह की उसको राहत की ज़रूरत है, वो सब हासिल कर ले। और उसके बाद बहरहाल पाबंदियाँ एहराम की जो हैं उसकी पूरी रियायत करे, उसे पामाल हरगिज़ ना होने दे। उसके बाद वो दूसरा काम करने के लिए खाने काबा पहुँचे। मस्जिद हराम, अल्लाह तबारक व तआला का घर खाने काबा, और मस्जिद हराम जो उसे मुहीत है, मस्जिद हराम में दाखिल होने के लिए जो आदाब दीगर मस्जिदों में दाखिल होने के लिए हैं, वही आदाब वहाँ भी बरते। यानी दाएं पैर को अंदर दाखिल करे और दाखिल करते हुए दुआ पढ़े,
مسجد میں داخل ہونے کی کوئی بھی دعا جو پڑھ سکتا ہے پڑھے. مثال کے طور پر اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اور جو بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ ثابت ہے، جو بھی اس کو یاد ہو پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اجازت ہے. اس طریقے سے وہ پڑھ کر کے داخل ہو. چونکہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، وہ عمرے کے لیے طواف کے لیے جا رہا ہے، عمرے کا طواف کرے گا، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، طواف عمرہ کہا جاتا ہے. اس طواف کے لیے جا رہا ہے تو طواف کرنے کا جس کا ارادہ ہو اس کے لیے مسجد حرام کا تحیہ یعنی مسجد حرام کا تحیۃ المسجد طواف ہے. ہاں، جو طواف کے ارادے سے اندر نہ گیا ہو اسے تحیۃ المسجد کے لیے 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، لیکن جو طواف کی نیت سے داخل ہوا ہے، طواف کے ارادے سے داخل ہوا ہے، اس کے لیے تحیۃ المسجد خانہ کعبہ کا طواف ہے. اس لیے چونکہ وہ طواف کے لیے داخل ہوا ہے، اگر کسی نماز وغیرہ کا وقت ہو تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھے، اس کے بعد طواف شروع کرے، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خانہ کعبہ کا طواف اسٹارٹ کرے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب اس نے احرام باندھا تھا، یعنی لبیک عمرہ اس نے کہا تھا، اس سے پہلے جو اس نے غسل وغیرہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، یاد رکھیں کہ احرام کا کپڑا پہننے کے لیے کوئی نماز اسلام کے اندر نہیں ہے. احرام کے لیے کوئی نماز متعین نہیں کی گئی ہے. کسی فرض نماز کا اگر ٹائم ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لے، اس کی ذمہ داری ہے، ویسے بھی اس ٹائم وہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھے. تحیۃ الوضو کی نیت سے بھی 2 رکعت اگر پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے احرام کے نام پر جو نمازیں مشہور ہیں 2 رکعت، وہ درست نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آگے آئیے، خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ پہنچ گیا. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی طواف شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ پکارنا بند کر دے. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کا جو تلبیہ پکار رہا تھا وہ سلسلہ ختم کر دے اور خانہ کعبہ کی طواف کی شروعات کرے. خانہ کعبہ کی طواف کی شروعات کے لیے اچھی طرح سے آپ جان لیں کہ طواف کی شروعات اور طواف کے ہر چکر کی شروعات، یعنی ہر شوط کی، چکر اردو لفظ ہے، اس کا استعمال مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شوط استعمال کیا جائے. طواف کے 7 شوط ہوتے ہیں، یعنی 7 شوط مل کر کے ایک طواف ہوتا ہے. طواف کی شروعات اور ہر شوط کی شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے. حجر اسود وہ کالا پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر نصب کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے. بہرحال حجر اسود سے طواف کی شروعات ہوگی. کوشش کرے اور اگر ممکن ہو آسانی کے ساتھ، بلا دھکا دیے ہوئے، بلا بھیڑ بھاڑ میں گھسے ہوئے، آسانی کے ساتھ ممکن ہو تو اصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اس کونے پر جائے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور حجر اسود سے اپنے ہونٹ کو لگا کر اسے چومے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کرے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ پتھر کو مس کر کے، یعنی ہاتھ کو پتھر پر لگا کر کے ہاتھ کو چوم لے. اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو کسی لکڑی یا کسی عصا، کسی ڈنڈی سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیے رہتے تھے بسا اوقات، اس کے ذریعے سے آپ اشارہ کر لیا، اس کے ذریعے سے آپ چھو لیا کرتے تھے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چلتے ہوئے ہاتھ سے صرف اشارہ کر کے آدمی کو آگے بڑھ جانا چاہیے، بلا وجہ بھیڑ بھاڑ میں نہ داخل ہونا چاہیے، نہ کسی کی بھیڑ بھاڑ کا سبب بننا چاہیے. خیر، خانہ کعبہ کا پہلا طواف شروع کریں، اور پہلا شوط یعنی پہلا چکر جس کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بائیں طرف رکھتے ہوئے اور خود اس کے دائیں طرف کھڑے ہو کر کے طواف شروع کرے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے چاروں کونوں سے گزر کر کے، تینوں کونوں سے گزر کر کے پھر حجر اسود تک پہنچے. یہ ایک چکر ہو جائے گا. اس بیچ میں کوئی شرط نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی تحدید نہیں. جو بھی انسان ذکر و اذکار، دعا کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، سب کچھ وہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا میں مشغول رہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد جب ایک حجر اسود کے کونے سے آگے بڑھے، اس کے بعد اس کو اگلا کونا دکھائی دے گا، وہ رکن عراقی ہے، اس کو بھی کراس کر کے اور آگے جائے. اس کے بعد اگلا کونا دکھائی دے گا، وہ رکن شامی ہے، اس سے بھی آگے بڑھے. حجر اسود کے بغل والا کونا آئے گا، اس کو رکن شامی کہتے ہیں، رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی اگر اسے ممکن ہو
تو ہاتھ سے چھو دے لیکن ہاتھ کو نہ چومے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اشارہ بھی نہ کرے، آگے بڑھ جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا، یہ آیت کریمہ پڑھنا مسنون ہے۔ ہر چکر میں یہاں سے گزرے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اب حجر اسود تک پہنچ گیا، اس کا ایک چکر مکمل ہو گیا، ایک شوط مکمل ہو گیا، اب پھر وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے، وہی کیفیت، ممکن ہو تو چومے، نہیں ہو تو چھو لے، نہیں ہو تو اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے، بھیڑ بھاڑ میں نہ جائے، اللہ اکبر کہہ کر کے اگلا چکر شروع کر دے، پھر گھوم کر کے آئے، دوسرا چکر ہوگا، پھر وہاں سے شروع کرے اللہ اکبر، تیسرا، پھر شروع کرے چوتھا، اس طریقے سے 7 شوط مکمل کرے۔ ہر شوط کی شروعات اللہ اکبر سے کرے اور حجر اسود پر آ کر کے مکمل کرے۔ یہاں ایک چیز ضرور یاد رکھے، خانہ کعبہ کے حجر اسود کے بالمقابل پیچھے کی طرف راؤنڈ گول آدھی دیوار دکھائی دیتی ہے، وہ دیوار خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی اسے چھوڑ کر کے صرف خانہ کعبہ کی اس عمارت کا جو اسکوائر عمارت ہے، چوکون عمارت، اس سے صرف اس کا طواف اگر کرے گا تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا اور اسے دوبارہ مکمل کرنا پڑے گا، اس کا طواف نہیں مانا جائے گا، نہیں قبول ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس راؤنڈ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، اس کو چھوڑ کر کے نہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور مشرکین مکہ نے جب اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے، جب اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 35-36 سال کی تھی، خانہ کعبہ کو دوبارہ توڑ کر کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا جب ارادہ کیا تھا اور حلال مال کی شرط کے ساتھ تعمیر شروع کی تھی، اس وقت ان کے پاس میٹیریل یعنی سامان تعمیر کا دیواریں کھڑی کرنے کا جو مٹیریل ہوتا ہے، سامان، اینٹا گارا، کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا اور اسے یوں ہی باقی رکھا گیا ہے۔ تو وہ خانہ کعبہ کا حصہ، اسے چھوڑ کر کے طواف نہیں مکمل ہوگا، تو اس کو لے کر کے طواف اس طریقے سے 7 شوط مکمل کرے۔ کوئی شرط نہیں ہے، ہم نے کہا ہر چکر میں جو بھی اللہ سے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اپنے لیے دعا کر سکتا ہے، دعائے سوال یا دعائے عبادت، جو بھی وہ کرنا چاہے صحیح طور پر ثابت کرے۔ اس کے بعد اس طریقے سے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اس کے طواف کے 7 شوط مکمل ہو گئے۔ اب اس کو مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر اسے جگہ ملتی ہے بلا دھکی دھکا اور بھیڑ بھاڑ کے، تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھ کر کے مختصر ہی پڑھے، لمبی نہ پڑھے، اور اس طریقے سے 7 شوط خانہ کعبہ کے اور یہ 2 رکعت نماز، اس کے ساتھ دوسرا کام عمرے کا مکمل ہو جاتا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف۔ اب اس کے بعد اگر موقع ہو، ممکن ہو تو انسان زمزم کے پاس جائے اور پانی پیے، سر پر پانی بہائے، مسنون ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چومے، یہ ساری چیزیں مستحبات میں سے ہیں، ممکن ہو تو کرے، اور اگر نہیں ممکن ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 کام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں تیسرا کام کرنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان چلنا، دوڑنا، اسے سعی کہا جاتا ہے، صفا اور مروہ۔ حجر اسود کے مقابل، حجر اسود کے سامنے کی طرف، اگر دائیں حجر اسود کو پیچھے رکھ کر کے اگر سامنے کی طرف دیکھا جائے تو صفا پہاڑی کی سمت، صفا پہاڑی کا رخ دکھائی دیتا ہے، اور اشارے اور رہنمائیاں الحمدللہ موجود ہیں جو حکومت نے پورے طور پر کر رکھی۔ صفا کی طرف جائے، اور مسنون یہ ہے کہ صفا کی طرف جاتے ہوئے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوا جائے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور اس کے بعد کہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے، یعنی پہلے اللہ نے صفا کا نام لیا ہے، ان الصفا والمروۃ، پہلے صفا کہا ہے، اس لیے پہلے صفا کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، پہلے میں صفا جاؤں گا پھر صفا سے مروہ جاؤں گا، کیونکہ اللہ نے ایسے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صفا پر چڑھے، اب تو پوری پہاڑ کی شکل موجود نہیں ہے لیکن اس کے نشانات موجود ہیں، ایک گنا، ایک حصہ اس کا باقی چھوڑا گیا ہے، جس سے اچھی طرح سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صفا پہاڑی ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھے اور قبلہ رو ہو کر کے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو مسنون دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، وہ دعا پڑھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े 3 मरतबा, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। इतनी दुआ 3 बार पढ़ना मुस्तहब है, मसनून है। ये तो वो अज़कार हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं। उसके अलावा आदमी देर तक खड़े होकर के जो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए मांगना चाहे मांग सकता है, अरबी ज़बान में या गैर अरबी ज़बान में कोई पाबंदी नहीं है, जैसा भी वो चाहे मांग सकता है। खैर, ये करने के बाद अब उसको चाहिए कि वो सफ़ा से उतरते हुए मरवा की तरफ जाए। सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हुए उसको थोड़ी देर के बाद, थोड़े फासले के बाद उसको हरी लाइटों के निशानात दिखाई देंगे। पहले लाइटें लगी हुई थी स्टार्ट और शुरुआत और इख्तिताम बताने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखे तो पूरे एरिए में शुरू से लेकर आखिर तक पूरे एरिए को हरी लाइटों से भर दिया गया है। पूरे तौर पर समझ में आता है आसानी के साथ एक पहली बार जाने वाले को कि इतना हिस्सा हमें तेज दौड़ करके गुजारना है। जब उन हरी लाइटों के एरिए से गुजरे तो उसके शुरू से लेकर आखिर तक तेजी के साथ दौड़े, तेजी के साथ दौड़े। और यह हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। औरतें धीमी चाल से चलेंगी। यहां एक बात मैं तवाफ के ज़िम्न में छूट गई मुझसे बयान करने में, वो ये है कि तवाफ के दौरान 2 काम और हैं, मुस्तहब हैं, सुन्नत हैं। एक काम यह है जिसको इज्तिबा कहा जाता है। ये दोनों काम मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं है, इसलिए औरतें ये काम न करें। मर्दों की हिदायत के लिए हिदायत है। एक काम है इज्तिबा। इज्तिबा का मतलब ये होता है कि वो चादर जो इहराम की हैं, जिसको मर्द ने ओढ़ रखा है, उसे जब तवाफ शुरू करे तो शुरू में ही पहले चक्कर से पहले ही क्या करे, चादर को अपने दाएं हाथ के नीचे से बाएं हाथ के ऊपर डाल ले, यानी दाहिने कंधे को खुला रखे और चादर के दोनों सिरे को अपने बाएं कंधे पर डाल ले। इस तरीके से 7 चक्कर में रखे। 7 चक्कर में मर्द ऐसे ही रखे। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो जब तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त आए तो उस वक्त फिर अपने हाथ के नीचे से चादर को ऊपर करके दोनों कंधों को ढांक ले, क्योंकि नमाज की हालत में दोनों कंधों का ढका रहना ज़रूरी है। ये मर्दों के लिए हिदायत है। दूसरी हिदायत ये है कि वो भी मर्दों ही के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। वो ये है कि 7 चक्करों में से शुरू के 3 चक्करों में रमल करे। रमल का मतलब होता है छोटे छोटे कदम रख करके ज़रा तेज़ी के साथ चलना, जिसको हम अगर उर्दू ज़बान में कहना चाहें तो उसको हम दुल की चाल कह सकते हैं, यानी छोटे कदम के साथ तेज़ चलना। इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही है। वो एक मसलहत की बुनियाद पर थी और गरचे वो मसलहत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सुन्नत आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी, इसलिए उस पर उसे ज़िंदा करना चाहिए। ये हुक्म दोनों चीज़ें मर्दों के लिए हैं। तो चादर को दाहिने कंधे के नीचे से लेकर के दोनों सिरे को बाएं कंधे पर डालना, ये इज्तिबा कहलाता है। और 3 चक्करों में शुरू के रमल करना, तेज़ चलना छोटे छोटे कदम से, इसे रमल करना कहा जाता है। बकिया 4 चक्कर जो 3 के बाद बाकी बचते हैं उन्हें उमूमी तौर पर जैसे आम चाल चलता है वैसे चल करके गुजारे। सफ़ा मरवा की सही के दरमियान हरी लाइटों के एरिए में तेज़ी के साथ चल करके मर्द गुजरे, औरतें धीमी चाल से चलें और इस तरीके से मरवा पहुँचे। मरवा पहुँचने के बाद वही काम करना है जो सफ़ा पर किया था, सिर्फ वो आयत करीमा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। वो आयत करीमा जो शुरू में पढ़ा था इन्ना सफ़ा वल मरवा, उस आयत करीमा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़े। अलबत्ता बकिया जो दुआएँ थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह, इतनी दुआएँ 3 मरतबा जैसे यहाँ पढ़ा था वहाँ भी पढ़े। और उसके अलावा जो कुछ मज़ीद मांगना चाहे, दुआ करना चाहे, पढ़ना चाहे, पढ़ सकता है। शर्त यह है कि वो चीज़ें शरीयत के मुताबिक हों, सही हों, दुरुस्त हों, मुस्तनद हों, गलत ना हो। उसके बाद फिर वहाँ से फिर सफ़ा की तरफ आए और फिर वही काम करना है। हरे लाइटों के एरिए में तेज़ी के साथ चल करके गुजरना है, तेज़ चल करके दौड़ करके गुजरना है, और सिर्फ मर्दों के लिए हुक्म है। इस तरीके से सफ़ा पहुँचे, फिर सफ़ा पर वही काम करना है जो पहले किया था, जो मरवा पर किया है। फिर वहाँ से इसी तरीके से सफ़ा की तरफ से फिर मरवा आना है, इस तरीके से फिर मरवा से सफ़ा आना है, फिर सफ़ा से मरवा आना है, मरवा से फिर सफ़ा आना है, फिर सफ़ा से मरवा आना है। इस तरीके से 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, सफ़ा से मरवा तीसरा चक्कर, मरवा से सफ़ा चौथा चक्कर।
اس طریقے سے ہمیں 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ بعض لوگ حجر اسود کے طواف کی طرح سے سعی کرتے ہیں، یعنی صفا سے شروع کر کے مروہ جاتے ہیں اور مروہ سے پھر صفا پہنچتے ہیں اور اس کو 1 چکر شمار کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، ایک تو مشقت بھی ہے بہت زیادہ، اور دوسری درست نہیں ہے۔ صفا کی کیفیت صفا مروہ کی سعی کی کیفیت یہ طواف کی کیفیت سے مختلف ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، اسی طریقے سے 7 چکر ہوں گے۔ شروعات صفا سے ہوگی اور ختم مروہ کے اوپر ہوگا۔ مروہ پر پہنچ جائیں ہم، 7ویں چکر میں ہمارا تیسرا کام عمرے کا، جس کو ہم سعی بین الصفا کہتے ہیں، مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری کام جو ہمیں کرنا ہے وہ سر کے بال کٹانا ہے یا مڈانا ہے۔ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے بال کٹانے والوں کے لیے، چھوٹے کرنے والوں کے لیے رحمت کی 1 مرتبہ، مغفرت کی 1 مرتبہ دعا کی ہے، اور سر کے بال مڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی، مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر کے بال مڈانا افضل ہے، لیکن یہ بات مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کا حکم مختلف ہے، اور یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو جمع کر لیں، اور بالوں کو جمع کرنے کے بعد چوٹی کا، یعنی بالوں کا جو آخری سرا ہے، آخری سرے سے انگلی کے 1 پور کے برابر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 0.75 یا 1 انچ کے برابر اپنے سر کے بال کا آخری سرا کٹ کر دیں۔ یہ ان کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ سر کے بال نہ تو عورتوں کو چھوٹا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی سر کے بال موڑنے کی اجازت ہے، بلکہ یہ عورتوں کے لیے منع ہے۔ صرف اتنا ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بالوں کے آخری سرے سے 1 پور کے برابر، انگلی کے 1 پور کے برابر، جس کی ہم نے مقدار بتائی کہ وہ 1 انچ یا اس سے کچھ کم بنے گا، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اتنا کاٹ لے۔ اور مرد حضرات اگر پورا موڑتے ہیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں مڑا سکتے، چھوٹا کروا لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، البتہ افضل مڑا لینا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر عمرہ کر رہا ہے جو اس کے حج کا عمرہ ہے، یعنی حج کا سیزن قریب ہے، اور جو 4 روز 6 روز پہلے، ہفتے بھر پہلے مثال کے طور پر وہ عمرہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ 4-6 روز میں بال زیادہ نہیں نکلیں گے، نہیں بڑھیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بال موڑانے کے بجائے چھوٹے کر لینا ہی افضل ہے۔ اس طریقے سے عمرے کے یہ 4 کام مکمل ہو گئے۔ احرام، میقات سے احرام باندھنا، یعنی نیت نہیں کہہ سکتے بلکہ الفاظ جس کے ذریعے عبادت میں داخل ہوگا، اللہم لبیک عمرہ، لبیک اللہم عمرہ، جو بھی کہنا چاہے کہے۔ دوسری چیز خانہ کعبہ کا طواف، تیسری چیز صفا اور مروہ کی سعی، اور چوتھی چیز سر کے بال کٹانا یا مڈانا، اور عورتوں کے لیے صرف آخری سرے سے 1 پور کے برابر کاٹ لینا۔ اتنے کاموں کے بعد ایک آدمی کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عمروں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے سفر سے متعلق اور ایسے ہی کچھ اور بھی مسائل سے متعلق چند سوالات ہمارے سامنے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ ایک سفر میں 1 سے زیادہ 2 عمرے 3 عمرے کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک سفر میں 1 سے زیادہ عمرے کرنا، یعنی متعدد عمرے کرنا، اس سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو مسئلہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو عمرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمرے کیے ہیں، اگر ان اسفار کو یاد رکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا عملی اسوہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا اگر دوسرا کرے تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا عمرہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کیا ہے، لیکن ممانعت کہیں وارد نہیں ہے کہ ایک سفر کا موقع کسی آدمی کو ملتا ہے تو وہ دوسرے 2 عمرے کر سکتا ہے یا 3 عمرے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، ممانعت وارد نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا عمرہ
صحیح ہوگا، درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں زیادہ مستند اور راجح بات یہ ہے کہ اگر عمرے کے جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں اور جو چیزیں اس میں مطلوب ہیں، اگر وہ چیزیں سب کے سب مسنون طریقے کے مطابق پائی جاتی ہیں تو ایک سے زیادہ 2 عمرہ 3 عمرہ بھی انسان ایک سفر میں کر سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ اس کا عمرہ مسنون طریقے کے مطابق ہو، یعنی اس کے اندر جو کام پائے جانے چاہیے، جیسے میقات سے احرام پہننا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور ایسے ہی سر کے بال کٹانا اور یا مڈانا، یہ 4 کام ہیں۔ یہ 4 کام جیسے ہونے چاہیے، اگر ویسے وہ انجام دیتا ہے تو ایک سے زیادہ 2 عمرے 3 عمرے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے لیے، یعنی عمرے میں داخل ہونے کے لیے جو احرام ہے، لبیک عمرہ کہنے کے لیے، اس کے لیے اصل شرط ہے کہ آدمی کو کسی نہ کسی میقات پر جانا ضروری ہے، اور یہی سب سے بڑی مشکل آتی ہے۔ اور اس مشکل کو اگر کوئی حل کر لیتا ہے، یعنی مسنون طریقے کے مطابق کسی میقات سے جا کر کے وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے آتا ہے، تو اس کا عمرہ مقبول ہوگا اور انشاءاللہ درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اب یہاں مشکل یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، نہیں سمجھتے، یا دیکھا دیکھی کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں، یا لوگ سوچتے ہیں کہ کیا اتنی بڑی تعداد ایسا کرتی ہے تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی تعداد عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے جو مسجد عائشہ جا کر کے، تنعیم کے علاقے میں جو مسجد عائشہ شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی، وہاں سے جا کر کے وہ احرام باندھ کر کے چلے آتے ہیں، اور آ کر کے طواف اور سعی اور سر کے بال مڈا کے یا کٹا کر کے اور عمرے کو مکمل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ جو تھا وہ ایک اضطراری مسئلہ تھا، اور ان کو ماہواری کی وجہ سے ایک خاص کیفیت میں اس چیز کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اس لیے یہ حکم اسی طرح کے احکام کے لیے خاص ہے، اسی طرح کے مسائل کے لیے خاص ہے۔ ورنہ آپ صرف غور کر لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہا تھا کہ اپنی بہن عائشہ کو لے کر کے جاؤ، اور ادن الحل یعنی سب سے قریبی حل میں جو مسجد عائشہ یا تنعیم کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں سے لے کر کے جاؤ، احرام بدھوا کر کے لے کر کے آؤ، یعنی عمرے کی نیت کروا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، لیکن وہی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو اپنے لیے نہیں سمجھا کہ جب میں بھی جا رہا ہوں اماں عائشہ کے ساتھ میں، تو میں بھی کیوں نہ عمرہ کر لوں، مجھے بھی ثواب کیوں نہ مل جائے۔ جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی مدینے سے مکہ آنا بڑی زحمت کا کام تھا، بڑی مشقت کا کام تھا، تو ایک آدمی آیا ہوا ہے، موجود ہے، اور اس کے لیے یہ چیز ممکن ہے تو پھر کیوں نہیں کرتا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اضطراری اور نازک حالات کے لیے ہے، جیسی حالت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ماہواری کے حساب سے، ماہواری کے مسئلے کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ تو آج بھی وہ مسئلہ موجود ہے، آج بھی کسی بھی خاتون کو، کسی بھی حجن کو، کسی بھی عمرہ کرنے والی خاتون کو اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ حکم اس کے لیے آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اسے سب کے لیے عام کر دینے کی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسے ملیں گے جو جدہ جا کر کے احرام پہن کر کے آتے ہیں، بعض لوگ جعرانہ جا کر کے احرام پہن کر کے آتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نہ تو جعرانہ میقات ہے، نہ تو جدہ میقات ہے، اور نہ تو تنعیم میقات ہے، اور نہ کوئی چوتھی جگہ میقات ہے۔ میقات وہی 5 جگہیں ہیں جن کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں لیا ہے۔ ان میں سے جس میقات سے بھی اس کے لیے جا کر کے احرام پہن کر کے آنا آسان ہو، ممکن ہو، وہاں جائے اور پہن کر کے آ کر کے اپنے عمرے کے بقیہ کام مکمل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمرہ درست ہوگا۔ یہ ایک سوال تھا۔ ایک سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوسرا عمرہ کر رہا ہے آدمی، کیا وہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے؟ یعنی پہلا عمرہ اس نے اپنی طرف سے کیا، اپنی نیت کر کے کیا، اس کو اس کا ثواب مل گیا، اس کا عمرہ ہو گیا۔ اب وہ دوسرا جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، کیا وہ کسی کو ایصال ثواب کے لیے، یعنی مثال کے طور پر اعزاء اقارب یا کسی کی موت ہو چکی ہے، وفات ہو چکی ہے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، عمرہ کر سکتا ہے۔ حج اور عمرے کا ایک ہی حکم ہے،
وفات پانے والے شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے جو اعمال، جو عبادات دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں ان میں سے حج اور عمرہ بھی ہے۔ حج اور عمرہ بھی انہی اعمال میں سے ہے جو ثواب پہنچانے کے لیے کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو حکم دیا تھا حجی عنہا، ٹھیک ہے ان کی طرف سے حج کر لو۔ ایسے شبرما کے واقعے کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا لبیک عن شبرما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبرما کون ہے؟ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اپنا حج کر لو، بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اتنی سی بات، اتنی سی شرط ضروری ہے کہ آدمی اپنا حج کیا ہوا ہو، اپنا عمرہ کیا ہوا ہو تو دوسرے کی طرف سے بدل عمرہ کر سکتا ہے۔ تو ایک سفر میں 2 عمرے بھی مذکورہ تفصیلات، اس سے پہلے ذکر کردہ تفصیلات کی روشنی میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور اجر و ثواب پہنچانے کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وفات پا چکا ہو اسے ثواب پہنچانا ہو، یا زندہ ہو لیکن سواری پر سفر نہ کر سکتا ہو، اس قدر بیمار ہو، اس قدر کمزور ہو، تو اس کی طرف سے بھی اجر و ثواب پہنچانے کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ممانعات کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی گنجائش ہے اور اس کے لیے کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ ایک سوال اور باقی بچتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے سن لیا ہے عمرے کی تفصیلات میں کہ محرم جو ہوگا، مرد، محرمہ نہیں، خاتون نہیں، کیونکہ خاتون کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع کیے گئے ہیں۔ بسا اوقات ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو انر کپڑے پہنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بنیائن یا ایسے ہی انڈر ویئر جو پہنے جاتے ہیں، چڈی وغیرہ ہے، نائکر وغیرہ ہے مثال کے طور پر، ان چیزوں کو اگر محرم حالت احرام میں پہنتا ہے یا پہننا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے اس کی گنجائش ہے؟ دلائل کی روشنی میں جو صحیح مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سلے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ بھی جسم کے اعضاء اور جوارح کے مطابق سلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مخیط کے حکم میں یعنی سلے ہوئے کپڑے کے حکم میں ہے، اس لیے چڈی اور بنیائن اور اس طرح کے دیگر کپڑے جو جسم کے حساب سے سلے گئے ہیں اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے حالت احرام میں بنیائن اور چڈی وغیرہ نہیں پہننا چاہیے۔ احرام کی جو چادریں ہیں انہی کو اچھی طریقے سے احتیاط کے ساتھ باقاعدہ باندھ کر کے اور مضبوطی کے ساتھ جسم سے چپکا کر کے رکھنا چاہیے تاکہ بے پردگی کا معاملہ نہ ہو۔ ایک آخری مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے اور اس نے عمرے کا ارادہ کیا ہے اور اپنے محارم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، عزم کیے ہوئے ہے، لیکن ابھی میقات پہنچنے سے پہلے ہی اسے ماہواری آ گئی، اسے حیض کا خون جاری ہو گیا، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایسی صورت میں احرام میں داخل ہو سکتی ہے، یعنی اپنی عبادت کی شروعات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ایسی خاتون جس کو ماہواری کا خون آ گیا ہے وہ اس حالت میں اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عمرے کی عبادت میں انٹری کر سکتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے محفوظ کر لے، کپڑے یا جو بھی اس کے لیے اسباب ہو سکتے ہیں تاکہ خون کے قطرات یہاں وہاں نہ گرے اور تلوث نہ ہو اور کسی بھی طریقے سے اذیت کا معاملہ پیش نہ آئے، گندگی کا معاملہ پیش نہ آئے، اسے اچھی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور وہ میقات سے اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عمرے کی عبادت میں داخل ہو جائے اور تلبیہ وغیرہ پکارتی رہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تلبیہ پکارنے میں ممانعت نہیں ہے اور اذکار کرنے میں ممانعت نہیں ہے، البتہ اس کے لیے طواف کرنا منع کیا گیا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے ایسے ہی طواف کرنا بھی اس کے لیے منع ہے، لیکن ابھی وہ عمرے کی عبادت میں داخل ہو رہی ہے، وہ مکہ پہنچے گی، مکہ پہنچنے کے بعد وہ 2 روز 4 روز 6 روز جو بھی اس کی عادت ہے مہینے کے خون آنے کی، اس وقت تک وہ توقف کرے گی اور پاک ہو جانے کے بعد وہ بقیہ کام مکمل کر لے گی۔ تو یہاں سوال صرف یہ تھا کہ کیا اس حالت میں عمرے کی عبادت میں وہ داخل ہو سکتی ہے کہ نہیں، عمرے کے لیے احرام باندھ سکتی ہے یا نہیں باندھ سکتی ہے؟ تو باندھ سکتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، صحابیہ تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اور ان کا معاملہ یہی ہوا تھا، میقات پہنچنے سے پہلے ہی ان کو مہینے کا خون آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھا گیا، بتایا، آپ سے ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تلجمی، ان کو آپ نے حکم دیا کہ اچھی طرح سے لگام لگا لو، یعنی
اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لو اور خون کے قطرے یا اس طرح سے ادھر ادھر گندگی وغیرہ کا معاملہ نہ ہونے پائے، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، اور اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عبادت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رہے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں مسنون اور مقبول اور نتیجے کے اعتبار سے مبرور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔